محترم سامعین ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کے 360 درجے ہیں، ان میں سے ایک نیکی بھی اگر کسی شخص میں پائی جائے تو وہ جنتی ہے۔ یہ سن کر جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیے، کیا میرے اندر بھی کوئی ایک نیکی پائی جاتی ہے؟ کیا 360 نیکیوں میں سے کوئی ایک نیکی میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ تو گرامی قدر حضرات، آج کل ایک نیکی بھی نہ کی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ میں جنتی ہوں۔ دن سینما اور ریس کورس میں گزرتا ہو، کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ مجھ میں بھی ان میں سے کوئی نیکی پائی جاتی ہے؟ جو ایمان کے 360 درجے ہیں، کیا ان درجوں میں سے کوئی ایک نیکی میرے اندر بھی موجود ہے؟ تو گرامی قدر حضرات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے نیکیوں کے 360 درجوں کو غور سے دیکھا ہے۔ میں نے نیکیوں کے 360 درجوں کو دیکھا ہے اور پھر تیری نیکیوں کو دیکھا ہے، اور دونوں کا آپس میں مقابلہ کیا، تقابل کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیکی ہی نہیں جو اے پیارے ابوبکر تجھ میں نہ پائی جائے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا ہے، اور دوسرے مقام پر شان کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جنت کے دروازوں کا ذکر فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ نمازی باب الصلاۃ سے جنت میں داخل ہوگا، روزہ دار باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا، مجاہد باب الجہاد سے جنت میں داخل ہوگا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو 8 دروازوں سے گزر کر جنت میں جائے؟ گرامی قدر حضرات، یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں، تو یہاں پر دیکھیے کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عقیدہ ہے۔ قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں داخلے کی بات پوچھ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو عقیدہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہی عقیدہ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جو عقیدہ جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہی عقیدہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جو عقیدہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب رب کی عطا سے جانتے ہیں، وہی عقیدہ جناب حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہی عقیدہ جناب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور وہی عقیدہ حضرت پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، ولی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ اگر ولی کی نگاہ لوح محفوظ پر پڑتی ہے تو پھر آپ مجھے کہنے دیجئے کہ نبی کی نگاہ عرش معلی پر پڑتی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے سن کر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے پیارے ابوبکر، وہ تو جنت کے دروازے تو قیامت والے دن کھلیں گے، اور 8 دروازے قیامت والے دن ہوں گے، مجھے اس کا علم نہیں۔ بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں کہ کون کون سے دروازے ہوں گے اور کون شخص ان میں سے گزرے گا۔ لیکن گرامی قدر حضرات، ایسے خوش نصیب بھی ہیں اور ایسے خوش قسمت انسان بھی ہیں جو 8 دروازوں میں سے گزریں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے پیارے ابوبکر، مجھے امید ہے کہ تم ہی وہ شخص ہو جو 8 دروازوں سے گزر کر جنت میں چلے جاؤ گے۔